صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ ہم لوگ جو قسمیں اور نظر مان لیتے ہیں مختلف جگہوں پر جا کے یا مختلف طریقوں سے، اس کا کیا قرآن کہتا ہے۔ کیونکہ آج کل ہم سب لوگ یہ بات بہت عام دیکھتے ہیں اور یہ ایشو بھی بڑا عام نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کے بارے میں انسان کو مکمل احکامات قرآن میں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سورہ بقرہ آیت نمبر 270 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو یا جو بھی نظر مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا، خرچ کیا ہے، حلال خرچ کیا، حرام خرچ کیا، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اور دوسرا، جو نظر تم نے مانی ہے، کیا نظر مانی ہے، اس کے بارے میں کیا علم ہے تمہیں؟ کیونکہ جس نے نظر مانی ہے، علم اسی کو ہوتا ہے، میں نے فلاں جگہ، فلاں دربار، فلاں طریقے سے نظر مانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تو تم نے نظر اللہ کے لیے مانی ہے تو پھر یہ واجب ہے، فرض ہے اس کا ادا کرنا۔ لیکن اگر تم نے کسی غلط طریقے سے مانی ہے تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ ایک انسان سوچے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہوں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن انسان کا عالم یہ ہے کہ جب پوری دنیا سے کھچل ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے خواری کاٹ لیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں اینڈ پر دینا تو پھر بھی میں نہیں تھا، تم جو مرضی کر لو، تم نے لوٹنا تو اینڈ پر پھر بھی میرے پاس ہی تھا، تم پہلے آ جاتے نا۔ ہم لوگ مختلف درباروں پر جاتے ہیں، مختلف شرک والے کاموں سے نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں، لیکن اینڈ پر دیتا پھر بھی ہمیں اللہ ہی ہے۔ تو اللہ سے مانگ لیں، اللہ کہتا مجھ سے مانگو۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز، مثال کے طور پر میں نے نظر مانی ہے کہ الہی اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، میں نے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، بات مکمل۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے رب سے مانی تھی نا، میں نے اپنے رب سے کہا تھا الہی تو نے مجھے دی، تو اور دے تو رب ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے دیا، میں نے اس کا آلٹرنیٹ جو مانا تھا وہ دے دیا، بات ختم۔ لیکن کوئی ایسی چیز مان لی کہ پوری زندگی کرتا رہوں گا اور اس میں اللہ کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا، جس طرح ہم درباروں پہ منتیں مرادیں جا کے مانگ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیوں مانگتے ہو؟ وہ بھی تمہاری طرح بشر ہی تھی جن کے درباروں پہ جا کے تم نے مانی ہے۔ اللہ تو میں دوں گا، تو میں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ سعودیہ جائیں عمرے پر، حج پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد حرم جو ہے وہ کھلی رہتی ہے، وہ بند نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس مسجد نبوی وہ بند کرتے ہیں۔ کسی نے مول صاحب سے پوچھا، ایک وہاں پر قاری صاحب تھے، ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انہیں نیند بھی آتی تھی، وہ دنیا کے باقی کام بھی کرتے تھے، تو اس لیے جب ایک بشر کو نیند آتی ہے تو ظاہر ہے سونے کے لیے گھر کے دروازے تو بند کرتا ہے۔ دراصل وہ دروازے بند کرتے تھے مسجد نبوی کی صفائی کے لیے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرم کی صفائی بیچ میں ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تو الحی القیوم ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، یہ عالم ہے۔ تو پھر میں اسی سے کیوں نہ مانگوں؟ میں مختلف درباروں پر جا کر، مختلف پیروں کے پاس جا کر کیوں؟ میرے پاس صرف ایک دربار ہے، اور وہ اتنا اوتھینٹک، اتنا صحیح کہ ہر پیر، ہر دربار میں موجود انسان، جبکہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی وہاں جاتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی سے ملنے ایک وزیر آیا، ایک بہت بڑا وزیر آیا، اس کو کوئی مدد چاہیے تھی، کوئی فوجیں اس کی حملہ آور ہونے لگی تھی، اسے صلاح الدین ایوبی سے مدد چاہیے تھی۔ اس نے سنا تھا بڑا جنگجو انسان ہے، اچھا اس کو انتظار کروایا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کونے پر صلاح الدین ایوبی نماز پڑھ رہے، جا کر اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے، کہا الہی دے تو ہی سکتا ہے، میں تو عام
بشر ہوں. اور وہ شخص مڑ پڑا اور جانے لگا تو صلاح الدین ایوبی نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کیا کام تھا, کیوں آئے تھے؟ کہا میرا کام ہو گیا. کہا ایسا کون سا کام ہو گیا؟ میں نے تو نہ تم سے بات کی نہ تم نے مجھ سے بات کی. کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس دربار سے آپ مانگ رہے ہیں ایک بادشاہ ہو کر, تو اس دربار سے میں ہی کیوں نہ مانگ لوں, وہ میرے مسئلے حل کر دے گا. آپ نے بھی تو اسی دربار سے مانگا ہے نا, تو میں بھی اسی دربار سے مانگوں. یعنی اللہ کی بارگاہ سے انسان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, مفہوم ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو. تو انسان اپنی بڑی بڑی حاجات کے لیے دوسروں کے دربار میں کیسے جا سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں. لوگ کہیں گے چھت سے چھلانگ لگا لو, آپ لگا لیں گے, جبکہ آپ کو پتا ہے آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے, نہیں کریں گے. تو بغیر تحقیق کے, بغیر جانے آپ کیسے کسی کے پیچھے اندھا دھن چل سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہم فضول قسم کی جو قسمیں کھاتے ہیں نا, قسموں کے بارے میں 3 اقسام آتی ہیں نا. ایک قسمیں غموس ہوتی ہے, ایک لغو ہوتی ہے, ایک منعقدہ ہوتی ہے. غموس تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام کر لیا ہے لیکن آپ کسی کو کہیں میں نے یہ کام نہیں کیا, تو یہ جھوٹ ہے. تو آپ نے اس جھوٹ کا جو آلٹرنیٹ ہے نا, کفارہ تو نہیں آئے گا, لیکن ظاہر ہے جھوٹ بولا ہے, آپ کو اس پہ توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی. پھر آگئی قسم لغو. لغو یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثریت دیکھتے ہیں گاؤں والے یا اکثریت شہر میں رہنے والے لوگ بھی قسمیں کہا, اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا, قسم اللہ کی میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے, بے شک کیا بھی ہو, قسم ہے. ان کی ہر ایک جملے میں نا یہ والا ایک ردم بنا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں تمہاری ان بیہودہ چیزوں پہ نہیں پکڑتا. اور اس کے بعد ایک قسم منعقدہ ہوتی ہے, یعنی آپ نے ایک چیز کی قسم کھائی, آپ یہ کریں گے, لیکن آپ نے پھر اس کو توڑ دیا, کسی جان بوجھ کے توڑ دیا یا انجانے میں ٹوٹ کے, تو آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. ہر حالت آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. اور وہ کفارہ کیسے ادا ہوگا اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں فرمایا ہے کہ اللہ تم کو تمہاری بیہودہ قسموں پر نہیں پکڑتا, لیکن ہاں تمہیں ان قسموں پر ضرور پکڑتا ہے جو تم مضبوطی سے اور جان بوجھ کر کھاتے ہو. اور جب اب تمہیں توڑ بیٹھتے ہو تو ان کا کفارہ کیا ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ اللہ نے شرط لگائی ہے. اور 10 کو کپڑے پہناؤ. اس کے بعد ایک گردن آزاد کرو, یعنی غلام آزاد کرو. اور اگر تمہیں یہ بھی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھو. یہ تمہارا کفارہ ہے ان قسموں کا جو تم کھا بیٹھے ہو, اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنا حکم تاکہ تم اس کا احسان مانو. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 کنڈیشنز بتا دی. اب تم نے قسم کھا لی ہے, اب غلط کھائی ہے ٹھیک کھائی ہے, جو تم نے اللہ کی کھائی وہ تم نے پوری کر دی, وہ تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہوگا. اب تم نے کسی غلط طریقے سے وہ قسم کھا لی ہے, اب کیا ہوگا, اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے قسم کھا لی ہے نا, اب کچھ ہو نہیں سکتا نا. پہلی بات یہ کہ تمہاری اس کھائی ہوئی قسم کے بارے میں یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی اس کھائی ہوئی قسم کے بارے میں گھر میں 2-3 لوگوں کو پتا ہو کہ آپ نے کس کانسیکوینس کے اندر کھائی ہے, آپ نے کس باؤنڈری کے اندر وہ قسم کھائی ہوئی ہے, اور آپ نے کس طریقے سے وہ قسم کھائی ہوئی ہے, کہ اگر کل کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ نہ رہیں, کیونکہ زندگی ہے, انپریڈکٹیبل ہے, آج ہے کل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگلے سیکنڈ کا نہیں معلوم, تو آپ کے ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے. ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا جو تم غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہو, یعنی اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور قسمیں کھاتے ہو, تمہیں اس کا دھچکا لگتا رہتا ہے. یعنی تم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تمہیں ایک کہتے ہیں نا پن لگتی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی وبال گرتا رہتا ہے تم پر. اللہ تمہیں جان سے نہیں, جان نہیں لیتا, لیکن تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر ایک غیر اللہ کی قسم کھائی, اور تم نے مجھے چھوڑ کر ایک بشر کی قسم کھا لی, ایک بشر سے منت مراد مان لی. کیوں دینی تو پھر بھی میں نہیں تھی نا, تو میرے پاس آ کر مانگتے, مجھ سے ڈائریکٹ مانگتے.
آپ نے مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدنا ہے، مثال کے طور پر میں نے کچھ کھانے کا خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اب میں جا کے جی اپنی والدہ کو کہوں میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے، اچھا اب والدہ بھول گئی، ٹھیک ہے، اب وہ دن آ گیا جس دن مجھے وہ چیز چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اور میں اب منہ سجا کے بیٹھ جاؤں تو اس دن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا کچھ بھی؟ کیونکہ اگر میں اپنے والد کو جا کے کہوں گی کہ میں نے تو بتایا تو والد مجھے کہیں گے مجھے آ کر بتانا تھا نا، میں نے لے کر دینی تھی نا، میں نے پیسے دینے تھے نا، مجھے آ کر بتاتی نا. تو اس وقت ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، بے بس. یہ ایک انسان ہے نا، یہ ایک انسان یہ کہے گا تو وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے اس دنیا میں لایا، جس نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں یہ الٹے سیدھے کام کرتی پھروں یا کام کرتا پھروں، پھر اللہ جو ہے وہ پھر آزمائے گا تو صحیح. تو اب اگر کھا لی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا ہے حل، لیکن اب کھائی ہے تو اس کو پورا کرو. اللہ یہ بھی کہتا ہے، اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کھائی ہے تو اس کو پورا کرو. آسان نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ اللہ پھر باندھتا ہے، حد باندھتا ہے. اگر قرآن آسانیاں پیدا کرتا ہے تو قرآن حدیں بھی پیدا کرتا ہے. آپ کسی کی تذلیل کریں وہ آپ کو چھوڑے گا؟ آپ کسی کو ایک چپیڑ لگائیں گے وہ آپ کو 10 لگا جائے گا. کیوں؟ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے 10 لگائے گا؟ نہیں، آپ نے اس کو 1 لگائی تھی. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی بات ہے، پتھر کا جواب اینٹ سے دینے. یہ ہم لوگ، ہماری ایک انسان کی انٹیکٹیبلٹی، ہمارے ایک انسان کی نا سوچنے کا نا کرائٹیریا ہے. اللہ تو پھر بھی نہیں کرتا. اب اللہ کہتا ہے تم نے کھا لی، اب تم نے اس کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے، جان پوچھ کر توڑ دی، انجانے میں توڑ دی. کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا، اور کھانا اوسط درجے کا جو تم خود کھاتے ہو. یہ نہ ہو تم خود کھاتے ہو مرغی اور ان کو کھلاؤ تم پانی والی دال، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، 2 وقت کا. یا انہیں اوسط درجے کے کپڑے پہنانے، مثال کے طور پر گرمی ہے، گرمی کے حساب سے اچھا کپڑا پہنانا. یہ نہ ہو تھان سے کٹے ہوئے سوٹ ہو، نہیں، بے شک تھان سے کٹے ہوئے سوٹ ہو، ظاہر ہے ایک ڈیزائنر سوٹ بھی پیک ہوا تھان سے ہی کٹ کے آتا ہے، نہیں، بے شک ایسا ہو، لیکن تھان سے کٹے ہوئے سوٹ بھی ڈیزائنر ہی کرتے ہیں نا، کوئی بات. لیکن آ گیا آپ نے اس کو اچھے والے دینے، اچھے والے پہنانے، ٹھیک ہے. دوسری آپشن غلام آزاد کرنا. اب غلام نہیں ہے تو یہ والا تو ختم ہو گیا. اب آپ کہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ آلٹرنیٹ قرآن میں آلٹرنیٹ نہیں ہے. جو حدود قرآن نے مقرر کی ہیں، جو شرائط قرآن نے لگائی ہیں وہی کرنا، ٹھیک ہے، جو شرائط قرآن نے کہا. اور تیسری اور آخری 3 دن کے روزے. لیکن اگر آپ اچھے کھانے پیتے گھرانے سے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ تینوں لائن میں ہیں. 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ کپڑے پہنانا، ایک. دوسرا غلام آزاد کرنا. تیسرا 3 دن کے روزے رکھنا. اب آپ پہلے والے کو دوسرے پہ جمپ نہیں دے سکتے، دوسرے کو تیسرے پہ جمپ نہیں دے سکتے، تیسرے کو پہلے پہ جمپ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. اب ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرے گا، جو جس کی استطاعت ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے آیت پڑھی سورہ بقرہ کی 270، اللہ فرماتا ہے اللہ کو علم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کا کفارہ ہے. اگر آپ نے کھا لی ہے لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو تیار کریں. اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے اندر ایمان پیدا کریں اور پھر اس عمل کو کریں. ورنہ اگر آپ یہ عمل کر بھی گزریں گے پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم سب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. آپ پہلے اس کو خود پڑھیں. قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 89 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 270، اس کو آپ پڑھیں. اس کی تشریح مختلف جگہوں پر ہے، ادھر سے پڑھیں تاکہ آپ کو خود اس چیز کے بارے میں معلوم ہو. اور پھر جس کا بھی کوئی نظر سے یا منت سے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کو کلیئر کریں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد اس سے نکلے، اگر وہ غیر اللہ کی کھائی ہوئی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.